جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں الحمدللہ. اور آج اسماء الحسنہ میں ہمارے پاس جو نام ہے وہ الرزاق ہے. رزق یہ اس کا بنیادی ورڈ ہے، اور الرزاق اور رازق، الرازق، رائٹ. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رزق کوئی بھی ایسی چیز جو ہم استعمال کرتے ہوں، رائٹ، جس کی ہمیں ضرورت ہو، جو ہم استعمال کرتے ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، آیہ نمبر 58 سورۃ الذاریات. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے. تو اس میں ایک بات سمجھ آتی ہے، الرزاق اور الرازق دونوں میں کیا فرق ہے. رازق مطلب وہ کہ جو رزق دینے والا ہے. الرزاق سے مطلب وہ کہ جو رزق دے رہا ہے، کثرت سے رزق دے رہا ہے، کثیر مخلوق کو رزق دے رہا ہے اور مسلسل دیے چلے جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ کافر کو بھی مل رہا ہے اور مومن کو بھی مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ رزق، بنیادی رزق ہر کسی کو دیتے ہیں. ہاں، ایمان اور ہدایت کا رزق، نیکی کا رزق، اس کی وجہ سے جو مزید انسان کے اوپر نعمتیں آتی ہیں وہ خاص کر ایمان والوں کے لیے ہی ہوتی ہیں. تو اتنی خوبصورت ذات الرزاق، رائٹ، کتنا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے خاص طور پر پریفرنس رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیں کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جس سے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دی ہیں استعمال کرنے کے لیے. تو ایسا نہیں کہ ان سے روک دیا گیا ہو کسی کے لیے. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہی ہوں گی. تو سبحان اللہ، یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلٹی دی ان لوگوں کو کہ جو ایمان رکھتے ہیں، رائٹ. کیونکہ وہ ہے کہ جو حقیقتاً اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لے کر پھر وہ وہی کام کر رہے ہیں کہ جس کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا. تو ہمیں صرف یہ چیک کرنا ہے کہ کیا میری بھی عبادتیں، میرا بھی وہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور کس درجے پہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہیے الرزاق ایک دفعہ آیا قرآن میں. باقی اللہ تعالیٰ کے رزق دینے کی جو ایک صفت ہے یہ کئی دفعہ قرآن میں مینشن کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ نہیں ہے اور نہیں ہے کسی جاندار میں سے بھی زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا رزق، اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر چڑیا کی بات کی جاتی ہے. حدیث میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انسان اگر چڑیا کی طرح توکل کرنا سیکھ لے تو کتنی بڑی بات ہے کہ وہ صبح جو ہے وہ خالی پیٹ نکلتی ہے اور واپس آتی ہے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر ضرورت کو پوری کر دے گا، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو بھی جاتا ہے. تو جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو الرزاق اس کے لیے کافی ہو جائے گا. مختلف قسم کے رزق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہیں، رائٹ. سورۃ النحل تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کے اوپر بات بہت تفصیل سے کرتی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انسان کے لیے مال ہے. اس دنیا میں بڑا انسان کو اس کا شوق ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ مال سے ہر ایک چیز خرید لیتا ہے، خرید سکتا ہے، تو اس لیے اس کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں. جو چیز وہ لینا چاہتا ہے اس مال کے ذریعے اس کا بھی خزانہ اللہ کے پاس ہے. انسان اپنی قیمت کو بڑا گھٹا دیتا ہے جب وہ اللہ الرزاق کو چھوڑ کر دنیا کو اور دنیا کے مختلف اسباب کو اور لوگوں کو سمجھنے لگتا ہے کہ یہ مجھے رزق پرووائڈ کرتے ہیں، جبکہ جو آپ کا ہے وہ آپ کے حصے میں ضرور آئے گا. انسان اور دنیا کی باقی تمام جتنے بھی اسباب ہیں وہ سب تو بہت کمزور ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے سکتے ہیں. اور اگر ہمارا سارا فوکس اپنے رب کی طرف ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی بھی ہو جائیں گے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار و درہم کے بندے، عمدہ ریشمی چادروں کے بندے
سیاہ کملی کے بندے تباہ ہو گئے کہ اگر انہیں دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو وہ ناراض رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یعنی اس کا مین فوکس ہی بس یہ ہے کہ مال مال اور صرف مال، اور مال سے خریدی جانے والی چیزیں، تو اگر وہ اس کو مل جائے، کیونکہ وہ اس کا ایک مین مقصد ہے، اگر وہ مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اگر نہ ملے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے، ناراض رہتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتی، اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتے۔ تو یہ بات سمجھانے کا مقصد، یعنی اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ راضی رہے۔ اس دنیا کا رزق اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہے جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، رائٹ؟ تو انسان اگر راضی رہے گا اس میں اس کی زندگی خوش رہے گی۔ ہماری جو بھی زندگی ہے یہ سیلف ایک رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے، تو اس کو ان بیکار قسم کے ٹارگیٹس کے اندر ضائع کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے انسان کے لیے۔ ہمیں بتایا گیا مختلف احادیث کے ذریعے کہ انسان کو زندگی دی گئی ہے تو اس کی زندگی کے بارے میں سوال بھی تو ہوگا نا کہ کہاں گزاری اپنی زندگی۔ اور پھر اسی طرح ہماری صحت، ہمارا کھانا، ہمارے کپڑے، ہمارے گھر، ہماری استعمال کی ساری چیزیں، کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت عطا کر رکھا ہے۔ ان سب نعمتوں کو پا کر شکر گزار تو ہم ہوتے ہیں، اور شکر کا ایک طریقہ یہی کہ ان کا استعمال اچھا کیا جائے۔ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ 5 چیزوں کا خیال کر لو یا ان سے فائدہ اٹھا لو ان 5 چیزوں سے پہلے، رائٹ؟ اور اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کیا؟ جوانی سے فائدہ اٹھا لو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو اپنی بیماری سے پہلے، اور اپنی مالدار ہونے سے فائدہ اٹھا لو اپنی غربت سے پہلے، اور اپنے فارغ وقت سے فائدہ اٹھا لو اپنے مشغول ہو جانے سے پہلے، اور اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو اپنی موت سے پہلے۔ تو کتنی خوبصورت نصیحت ہے، یہ سارا کچھ اس میں آ گیا کہ اگر انسان زندگی کو قیمتی جانے گا تو پھر جو کام اس میں کرے گا وہ بھی قیمتی ہوں گے۔ اور پھر مزید ہم کیا اب سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا رزق ہے، ہمارے گھر والے ہمارا رزق ہے، کیونکہ اچھے گھر والے ہونا، یہ صرف گھر والے ایز اے سپورٹ سسٹم کے طور پر کسی کے پاس ہونا، یہ ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور پھر اسی طرح جو بچے ہیں وہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا ایک بہترین انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون حاصل کرنے کے لیے یہ رشتے ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ پھر اگر یہ رشتے دیندار ہوں، ہمیں اللہ کی یاد کرانے والے ہوں، تو پھر یہ وہ سونے پہ سہاگا والی بات کہ ایک نعمت کے اوپر دوسری نعمت، سبحان اللہ۔ کیونکہ پھر جب گھر والے بھی دیندار ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کے دین میں آپ کے مددگار بن جاتے ہیں، آپ کہیں ڈگمگانے لگتے ہیں تو وہ آپ کو واپس پکڑ کے لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی بھی دعا ہے نا کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی ایسے مددگار دیں اپنی فیملیز میں سے ہی کہ جو ہمارے ساتھ مل کر دین پر چلنے والوں میں سے، یہ ایک بہت بڑا رزق ہے، انڈیڈ مانگنا چاہیے اس کے لیے۔ اور اسی طرح اس جو بہت بڑی نعمت ہم سب انسانوں کے لیے ارادہ، سب سے بڑی نعمت وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کے ساتھ ساتھ انسان کو جو ایمان، توکل اور تقوی نصیب ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا رزق ہے انڈیڈ۔ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ انسان کو ہدایت کا مل جانا اور پھر اس پر جم جانا، اور علم کا مل جانا کہ جس کے ذریعے اس کا ایمان اور اس کی ہدایت مضبوط ہوتی جاتی ہے، تو وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ سبحان اللہ اس کا اثر اس کی باقی نعمتوں پہ بھی پڑتا ہے کہ جو شخص نیکیوں میں آگے ہوگا باقی دنیا کی چیزیں خود بخود اس کو مل جائیں گی۔ جیسے کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، 96 آیا کہ ان اہل القرى ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان ایمان رکھتا ہو، تقوی رکھتا ہو، اس کے مطابق عمل کرتا ہو، تو زمین آسمان کی باقی نعمتیں خود بخود اس کے پاس آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دعا ہے نا کہ اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین، کہ اللہ ہمیں اس ایمان کی نعمت کے ساتھ مزین کر دے، ایمان ہمیں نصیب کر دے، اس سے خوبصورت ہو جاتے ہیں باطن بھی اور ظاہر بھی انسان کا، سبحان اللہ۔ اور پھر جو لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، سب سے زیادہ بڑی ہدایت کا سورس کیا ہے؟ قرآن، رائٹ؟ اور پھر حدیث بھی۔ اور سبحان اللہ جب ہم علم سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہوتا، تو پھر وہ ایک اندھیرا اٹ سیلف، اور اندھیرا انسان کے لیے مشکلات ہی لے کر آتا ہے، اس کو اس کے اندر کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ غلط فیصلے بھی کرتا ہے، وہ خود کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ کے اندر فرمایا أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ تو جھٹلانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ نہیں یہ اللہ کا نعوذ باللہ کلام میں یہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا عمل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے بعض اوقات کہ نہیں یہ اتنی امپورٹنس میں نے اس کو دی نہیں، میں سمجھتی نہیں کہ اس کو میں کر سکتی ہوں، یہ کرنی چاہیے ابھی مجھے اس طرح سے۔ تو دین کو مکمل لینا، اس کی کوشش کرنی ہے، اس کا رزق اپنے رب سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رزاق ہیں تو مجھے ہدایت کا رزق بھی دیں، مجھے ایمان کا رزق بھی دیں، مجھے قرآن سے محبت کا رزق بھی دیں۔ انڈیڈ، اور جیسے کہ انبیاء تک بھی یہ فرماتے ہیں نا کیا کہ وما توفیقی الا باللہ، کہ میری کوئی توفیق نہیں مگر وہی جو اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کری ہے۔ اور پھر ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ جو حسنہ ہے یہ کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے رہتے نیکیاں کرنے والا ہو، کیونکہ پھر وہی بات ہے ایوری تھنگ از کنیکٹڈ۔ ایک چیز مانگ لی جو کہ حسنات، اللہ کی اطاعت، نیکیاں، اچھے کام، ہدایت، تو پھر باقی ساری نعمتیں خود بخود اس کو فالو کریں گی اور وہ ہمارے حصے میں آ جائیں گی۔ انڈیڈ، سبحان اللہ۔ اور اللہ ہی ہے جو انسان کو خوشی بھی دیتا ہے، آسانی بھی دیتا ہے، یہ بھی رزق ہے اور یہ بھی ہم دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں اپنے رب سے۔ پھر اسی طریقے سے ایک امن امان کی جگہ پہ رہنے کی جو ایک نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام بھی کیا مانگتے ہیں، وہ بھی امن مانگتے ہیں، اور کیونکہ اس کے ذریعے انسان کے لیے ایک آپ کہہ لیں کہ بلا وجہ کا خوف اور ایک پریشانی کا ایک ڈر لگے رہنا، اس چیز سے انسان فارغ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ فل فوکس اپنے دین کی طرف کر سکتا ہے، خیر کی چیزوں کی طرف فوکس رکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ جو نعمت امن و امان والی جگہ کی اور اچھے حکمران کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نصیب کرتے ہیں جو اپنے رب سے جڑے رہتے ہیں، جو شکر گزار ہوتے ہیں، جو اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورۃ النحل 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و امان یعنی امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی پھر نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کی کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ کتنا سبحان اللہ واضح کر کے سمجھا دیا گیا کہ اصل کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی اطاعت کریں گے، اگر اس کے شکر گزار ہوں گے، اس سے کنیکٹڈ رہیں گے، تو انشاءاللہ باقی سب چیزیں خود بخود فکسڈ رہیں گی۔ اگلی آیت میں یہی بتایا گیا تھا کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے مگر انہوں نے رسولوں کو بھی جھٹلا دیا تھا۔ تو آج ہم اپنے رسول کی کتنی اہمیت کو سمجھتے ہیں، صرف لفظوں میں یا پھر اپنے اعمال میں سنت کو کتنا فالو کرتے ہیں، رائٹ، اور کتنا اس چیز کو اہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ واقعی اصل زندگی ہے، اس کے مطابق جینا، کیونکہ یہ خوشی جو ہے نا جو ہمیں ہمارے دین سے ملتی ہے وہ اصل نعمت ہے۔ انسان نیکیاں کرے مگر اس کو بڑی مشکل سمجھ کے کرے اپنے اوپر، تو اس میں مزہ نہیں ہے۔ شوق اور ذوق سے کرنا کہ ایکچولی دس از مائی سولوشن، رائٹ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان بالکل پرسکون زندگی گزارے، پریشانی والی زندگی نہ گزارے، تو اسی لیے ہمیں بتایا کہ اللہ الرزاق ہے، خود اپنا یہ تعارف کرایا کہ وہ دینے والا ہے اور بہت دینے والا ہے۔ تو سبحان اللہ، اصل تو ہیلپ وہیں سے آتی ہے، اور یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہمارے حصے میں ہے نا وہ کہیں نہیں جائے گی، تو اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس دعا کرتا جائے انسان اور اللہ کی اطاعت میں بالکل مکمل سر تسلیم خم کرتا جائے، تو انشاءاللہ تعالی ہر نعمت اس کے راستے میں ضرور آئے گی۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ جتنی نعمتیں ملیں تو کیا کرو، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ نحل 114 کہ پس اے لوگوں، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اور یہ بات بھی بہت سمجھنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی کے پاس اگر بہت کچھ رزق موجود ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے۔ تو یہ کرائٹیریا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا۔ اس دنیا میں جو بھی انسان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ جگہ نہیں ہے سزا اور جزا کی، بلکہ اصل تو رزلٹس قیامت کے دن پتہ چلیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عزت، مال اور سلطنت بہت سے ایسے نافرمان لوگوں کو دی تھی جن کا ٹھکانہ آخرت میں عذاب ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑے نیک اور بڑے اچھے تھے کہ اس لیے ان کو نصیب ہوا، نہیں۔
اور اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان اس کائنات کے، تو سبحان اللہ ان کی زندگی کتنی تھوڑے سر و سامان کے ساتھ گزری، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کتنا راضی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت انداز سے ہمارے لیے ہماری زندگی کے طریقوں کو واضح کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز سے ہمیں سکھا دیا. تو اب جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، انڈیڈ اس کے بہت سارے آسپیکٹس ہیں، اس کے اوپر کتنی بات ہو سکتی ہے کہ کیسے اللہ نے رزق دیا، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، اور کتنے مختلف قسم کے رزق ہیں، رائٹ، ان کی مزید ڈیٹیلنگز کتنی زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن تھوڑے سے وقت میں اتنا ہی ہم اس کو کور کر رہے ہیں. تو اب جب ہم اتنا تعارف جانتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ جیسی ذات، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو الرزاق کہا، اور ہمیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ ایک واحد اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو رزق عطا کرے. پھر دوسری بات ہے کہ اپنے آپ کو اتنا مت گرائیں کہ باقی دوسرے اسباب کے پیچھے ہی پڑ کے اپنے آپ کو ایک طرح سے رسوا کرتے انسان، کیونکہ وہی بات ہے نا، جو دنیا کے پیچھے پڑے گا اور اس کی ساری امیدیں اسی سے وابستہ ہوں گی تو اس کو کچھ نہیں ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے، سبحان اللہ. اور پھر یہ کہ دنیا ہمارا فوکس نہیں ہے، اس کی سیٹلمنٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی ڈریم فار. ہم تو آخرت کا سوچتے ہیں، ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے جتنی دنیا چاہیے، ہاں اس کے لیے ہم محنت کریں گے، اور پھر ٹرسٹ اللہ پر ہی ہے کہ وہ جو محنت کی عوض ہمیں کچھ ملنا بھی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ملنا ہے. اور پھر یہ دنیا جو ہے یہ تو بس ایک گزرنے کی جگہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے کہ ایک مسافر کی طرح زندگی بسر کرو، تو کم سر و سامان ہی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر نہیں ہماری نگاہیں اور وہ ایک حرص اور حوث والی فیلنگ انسان کے دل میں آئے گی، نہیں آئے گی یہ سب چیزیں، اور یہ پریشان کرتی ہیں انسان کو جب اس کے دل میں آتی ہیں. اسی طرح وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے بہت رزق دیا ہے یا تھوڑا زیادہ رزق دیا ہے دوسروں کی نسبت، تو وہ اپنے سے نیچے والوں کو ضرور عطا کریں، ان کو بھی ان کے اوپر بھی خرچ کریں، کیونکہ پھر اللہ نے کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ سورۃ البقرہ میں انسان کو ایک انکریجمنٹ دلائی ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہو، یعنی ایک دانہ بویا جائے اور اس سے پھر 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اس طرح اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے وہ بڑھاتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. تو انسان کو دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ہمیں شیطان اصل میں انسان کو فقر کا خوف دلاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان سب کچھ رکھ لینا چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں سورۃ النساء کے اندر، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا ہر اس شخص سے کہ جو بخیل ہو اور بہت زیادہ فخر کرنے والا ہو. تو سبحان اللہ اگلی آیت میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا ہی حکم دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اپنے فضل میں سے اس کو وہ دنیا سے چھپانا چاہتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے اعمال سے کہ جن سے وہ ہم سے راضی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں مزید عطا کرے ہر خیر اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. بے شک ہم اپنے رب سے مانگتے ہی ہیں اور مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی جو نعمتیں ہم پر انعام کر چکے ہیں ان کے زوال سے ہمیں محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزاء. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. آمین. السلام علیکم.